حیات، صحت، امراض اور موت قلب کے اسباب۔ معاصی اور گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ بندے کی دنیا اور آخرت کی ہلاکت کا مواد اور سامان جمع کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ قلب کی بیماری ہے، اور جب گناہ کا مرض زیادہ مستحکم اور پائیدار ہو جاتا ہے تو انسان کی موت یقینی ہو جاتی ہے۔ انسان کے جسم کی صحت و سلامتی تین چیزوں پر موقوف ہے۔ اول، یہ کہ ایسی غذا استعمال کی جائے جو جسم کی قوتوں کی حفاظت کرے۔ دوم، یہ کہ جن مواد فاسدہ اور اخلاط ردیہ سے صحت خراب ہوتی ہے ان کا تنقیہ صفایا کیا جائے۔ سوم، یہ کہ جو چیزیں مضر صحت ہیں اور جن کے استعمال سے ضرر و نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے ان چیزوں سے قطعاً پرہیز کیا جائے۔ جو حال جسم کا ہے وہی حال قلب کا ہے۔ قلب کی زندگی کے لیے ایمان و یقین اور اعمال صالحہ کی غذا لازمی ہے، اسی سے قلب کی قوتوں کی محافظت ہوتی ہے اور توبہ نصوح کے ذریعے مواد فاسدہ اور اخلاط ردیہ کا تنقیہ ہوتا ہے۔ اور صحت قلب کے لیے جن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے اور جو امور صحت قلب کے منافی ہیں ان سے قطعی طور پر پرہیز لازمی ہے۔ تقویٰ ایک ایسا اسم ہے جو ان ہرسہ امور کو مشتمل ہے۔ ان تین امور میں جو کچھ بھی کمی ہوگی اسی مقدار سے تقویٰ کی کمی ہوگی۔ اب سمجھ لو کہ گناہ ان ہرسہ امور کے خلاف اور منافی و متضاد ہے۔ گناہ سے ردی مواد اور اخلاط ردیہ جمع ہو جاتے ہیں جو صحت قلب کے لیے کلیتاً منافی ہیں اور قلب کو توبہ نصوح کے ذریعے تنقیہ و استفراغ سے قطعاً روک دیتے ہیں۔ تم کسی ایسے مریض کو دیکھو جس کے اندر مواد فاسدہ اور اخلاط ردیہ پوری طرح مجتمع ہو گئے ہیں اور مریض ان اخلاط اور مواد کا صفایا نہیں کرتا، تو بتاؤ اس کی صحت اور زندگی کیوں کر باقی رہے گی؟ کسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، تو اپنے جسم کو پرہیز کے ذریعے محفوظ رکھ، اس ڈر سے کہ تجھ پر کوئی مرض حملہ کر دے گا۔ تیرے لیے بہتر یہ تھا کہ تو باری تعالیٰ کے خوف سے معاصی سے اجتناب و پرہیز کرتا ہے۔ جس آدمی نے اوامر الہی کی تعمیل و اتباع و نواہی و محرمات کی اجتناب کے ذریعے اپنی قوت کی محافظت کر لی اور توبہ نصوح کے ذریعے اخلاط ردیہ اور مواد فاسدہ کا تنقیہ کر لیا، تو سمجھ لو وہ ہر طرح محفوظ ہو گیا۔ ہر خیر و بلائی بلا طلب اس کے لیے مواد ہے اور ہر شر و فساد سے بغیر فرار ہی دور اور محفوظ ہے۔ واللہ المستعان۔ باب فورتھ، انسانی جان کا قتل اور اللہ کی پکڑ۔ قتل کی برائیوں کے مختلف درجات۔ توبہ کرنے سے قتل کا گناہ معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مذکورہ گناہوں کے بعد ظلم و عدوان کا درجہ ہے۔ ظلم و عدوان عدل و انصاف کے خلاف ہے اور عدل و انصاف ہی سے آسمان و زمین قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول و پیغمبر اسی لیے بھیجے ہیں کہ لوگوں کو قسط و عدل کی تلقین کرے، اور اپنی کتابیں بھی اسی لیے اتاری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عند اللہ ظلم اکبر الکبائر ہے، اور گناہ کی عظمت کے مدارج باعتبار ظلم اور مفاسد کے مدارج کے ہیں۔ جس درجہ کی مفاسد اسی درجہ کا ظلم ہوگا۔ اگر ایک آدمی اپنی پیغمبر و بے گناہ بچہ کو قتل کر دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے انسانی حیات اور طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ بچہ سے محبت کرے،
بچہ پر رحم و شفقت کرے، اور پھر ماں باپ کو تو خاص طور پر محبت و شفقت کا حصہ زیادہ دیا گیا ہے، پھر بھی وہ صرف اس ڈر سے قتل کر دیتا ہے کہ اس کے ساتھ کھائے گا، پیے گا اور اس کے مال میں شریک ہوگا، تو یہ کبھی ترین اور سخت ترین ظلم ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو قتل کرنا بھی جو اس کے وجود کا سبب ہے، اسی درجہ کا ظلم ہے۔ قتل کے مدارج باعتبار اس کے قباحت و نتائج کے مختلف ہے۔ اگر مقتول نیک آدمی تھا، دین کی تبلیغ و تلقین کرتا تھا، واضح و نصیحت سے لوگوں کو دین کی راہ بتاتا تھا، تو اس کو قتل کرنا زیادہ گناہ ہے۔ مقتول کی اس خصوصیات کے لحاظ سے قتل کے درجات مختلف ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی سخت ترین عذاب کا حقدار ہوگا جو کسی پیغمبر کو قتل کر دے یا نبی اور پیغمبر اسے قتل کر دے۔ اسی کے قریب قریب جرم ہے امام عادل اور عالم دین کو قتل کرنے کا، جو لوگوں کو قسط و عدل کی تلقین کرتا ہے، احکام الہی کی پابندی کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، واضح و نصیحت سے لوگوں کو دین پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے۔ مذکورہ امور کی حیثیت قلت و کثرت کے لحاظ سے اور قباحت کے جرم کے لحاظ سے مختلف ہوگی، اور اسی حیثیت کے مطابق مدارج ہوں گے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مومن کو عمدن قتل کرنے کی سزا خلود فی النار، دائمی جہنمی، خدائی حیا کا غضب، اس کی لعنت اور عذاب عظیم قرار دیا ہے۔ یہ سزا مومن کو عمدن، قصدن اور بالارادہ قتل کرنے کی ہے، بشرطے کہ کوئی مانع پیش نہ آئے۔ قاتل کی توبہ، یہ امر بھی مسلم ہے، اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسلمان کو عمدن، قصدن اور بالارادہ قتل کرنے کے بعد قاتل اسلام قبول کر لے تو اسلام اس سزا کو روک دیتا ہے۔ یہ سزا اس پر نافذ نہیں ہوگی، لیکن بحث طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عمدن، قصدن اور بالارادہ قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اور اس سزا سے وہ بچ جائے گا یا نہیں، اس بارے میں علماء سلف و خلف کے دو قول ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ سے بھی یہی دو قول مروی ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ سے سزا دور نہیں ہو سکتی، وہ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ آدمی کا حق ہے اور یہ دنیا میں اپنا حق وصول نہیں کر سکا، اور قاتل اس کا حق دنیا میں اسے ادا نہیں کر سکا، اور مقتول اپنا حق قاتل سے وصول کیے بغیر رخصت ہوا ہے، اس لیے لازمی امر ہے کہ یہ حق یوم عدل میں وصول کیا جائے اور ادا کیا جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں مقتول کے ورثاء جو حق وصول کرتے ہیں اور ان کا اپنا حق ہے، وہ چاہے وصول کرے یا چاہے معاف کر دے، انہیں اختیار ہے۔ اگر ورثاء اپنا حق وصول کرتے ہیں تو مقتول کو کیا نفع پہنچتا ہے؟ اگر ورثاء نے اپنے حقوق وصول کر لیے تو مظلوم مقتول پر جو مظالم توڑے گئے ہیں اس کا کیا تدارک ہوا؟ مسند کے دو قولوں میں سے یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ ورثاء کے اپنے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کے اصحاب کی بھی اس بارے میں یہی دلیل ہے۔ ایک گروہ کا یہ قول ہے کہ توبہ، استغفار اور ورثاء کے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ توبہ کرنے سے ماقبل کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز قاتل پر جب حد شرعی قائم کر دی گئی تو گناہ اور جرم کا بدلہ اس سے وصول کر لیا گیا۔ نیز یہ گروہ کہتا ہے کہ جب کفر، شرک، سحر جیسے بڑے بڑے گناہ توبہ سے محو ہو جاتے ہیں تو پھر قتل تو اس سے کم درجہ کا گناہ ہے، یہ کیوں معاف نہیں ہوگا؟ کیونکہ توبہ سے قتل کے اثرات محو نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کافروں کی بھی توبہ قبول کر لی ہے جنہوں نے اللہ کی
مخصوص دوستوں کو قتل کیا تھا، اور نہ صرف ان کی توبہ قبول کی ہے بلکہ ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے خاص دوستوں کو آگ میں جلایا اور دین کے معاملے میں ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا، اللہ نے ان کو دعوت دی کہ تم توبہ کر لو۔ نیز قرآن حکیم کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سورہ زمر۔ اس آیت کا حکم عام ہے، توبہ کے اندر کفر اور کفر سے کم درجہ کے تمام گناہ آ جاتے ہیں۔ بندہ توبہ کر لے تو یہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے اپنی مغفرت مانگ لیتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا کس طرح دی جا سکتی ہے؟ توبہ کے بعد سزا دینا شریعت الہی اور اصول جزا و سزا کی قطعاً منافی ہے۔ نیز یہ لوگ کہتے ہیں قاتل جب توبہ کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قاتل نے اپنی جان مقتول کے حوالہ کر دی، لیکن چونکہ مقتول مر چکا ہے اس لیے اس کے حوالہ کرنا غیر ممکن ہے، اس لیے شارع نے مقتول کے ورثاء کو اس کا قائم مقام کر دیا۔ جب اس نے مقتول کے ورثاء کے حوالے اپنی جان کر دی تو گویا مقتول ہی کے حوالے کر دی۔ جس طرح مرنے والے کا مال اس کے ورثاء کو دے دیا گیا تو وہ ادا ہو جاتا ہے۔ وارث کو دے دینے کے معنی یہی ہے کہ مورث کو دے دیا گیا۔ تحقیقی فیصلہ۔ اصل مسئلہ کی پوری تحقیق و وضاحت یہ ہے کہ قتل کے ساتھ 3 قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، حق اللہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، حق مقتول۔ پوائنٹ تھرڈ، حق ولی۔ اگر کوئی قاتل برضائے و رغبت اپنی اختیار سے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنے اس فعل پر نادم اور پشیمان ہے، خوف الہی سے اس کا دل لرز اٹھا ہے اور توبہ نصوح کر رہا ہے، تو یقین ہے کہ توبہ سے حق اللہ معاف ہو جائے گا، اور جب مقتول کا ولی اپنا حق وصول کر لیتا ہے یا اس سے مصالحت کر لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو حق ولی بھی معاف ہو جائے گا۔ اب باقی رہا مقتول کا حق، تو جب قاتل نے توبہ کر لی، نیکوکار بن گیا، تو قیامت کے دن اللہ اپنی جانب سے مقتول کو معاوضہ دے دے گا اور قاتل و مقتول میں مصالحت کرا دے گا۔ اس طرح کرنے سے نہ تو مقتول کا حق مارا جائے گا نہ توبہ کرنے والے کی توبہ رائگان جائے گی۔ ظلم فی المال۔ اب رہا مال کا مسئلہ، تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر کسی دیندار قرض دار نے مال کے اصل مالک کے مر جانے کے بعد مالک کے وارثوں کو وہ مال ادا کر دیا تو قرض دار آخرت میں اسی طرح قرض سے بری الذمہ ہو جائے گا جس طرح دنیا میں ادائیگی کے بعد بری الذمہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے نہیں، بلکہ جس پر ظلم ہوا ہے، جس کا مال لیا ہے، قیامت کے دن اس کا مطالبہ علی حالہ باقی رہے گا اور اس دن وہ اپنی چیز وصول کرے گا۔ ورثاء کے وصول کرنے سے جو ظلم کہ اس پر ہوا ہے اس کا تدارک قطعا نہیں ہو سکتا۔ مال کا اصل مالک اپنی عمر کی آخری ساعتوں تک قرض دار کی نادہندگی کی وجہ سے اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکا، بلکہ مرنے تک وہ اسے محروم رہا۔ یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا۔ مرنے کے بعد اس کے ورثاء کو دیا گیا تو ورثاء مستفید ہو رہے ہیں، مگر اس کی ذات کو کیا فائدہ پہنچا؟ اس گروہ نے اس مسئلہ کی بنیاد اس مسئلہ پر رکھی ہے کہ ایک ملکیت اور مالیت کے مالک متعدد ہیں، لیکن اس کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ یہ مال ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل
ہوتا چلا آ رہا ہے اور وارث اس کے بہت سے ہیں۔ اس صورت میں مطالبہ کا حق تمام کو ہے، کیونکہ ہر وارث اپنے حصہ کا حقدار ہے۔ قبضہ دار کا فرض تھا کہ وہ ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیتا۔ امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ کے شاگردوں کا اس بارے میں یہی مسلک ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فیصلہ۔ میرے استاد شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ان ہر دو گروہ کے مسلک سے الگ ایک دوسرا فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک مورث دوسرے سے مال کا قبضہ لے سکتا تھا، مطالبہ کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے یہ مال وصول نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، تو اس صورت میں آخرت میں ورثاء کو مورث سے مطالبہ کا حق باقی رہے گا جیسے کہ دنیا میں حاصل تھا، اور اگر وصول کرنے مطالبہ کرنے کی اس میں قدرت و استطاعت ہی نہ تھی، ظلم و عدوان درمیان میں حائل تھا، تو اس صورت میں قیامت کے دن مطالبہ کا حق صرف مورث کو ہوگا۔ اس مسئلہ کی یہ بہترین تفصیل و توضیح ہے، کیونکہ جب ظالم سب مال کو ہلاک کر دیتا ہے اور مورث کے پاس اس کا حق پہنچنے ہی نہیں دیتا اور اس پر اس کا وصول کرنا دشوار کر دیا، تو اس مال کی نوعیت اس غلام کی سی ہو گئی کہ کسی نے اس کے غلام کو قتل کر دیا، یا اس گھر کی سی ہو گئی جس سے کسی نے جلا دیا، یا اس کھانے پینے کی سی ہو گئی جس سے کسی نے زبردستی کھا پی لیا۔ ان صورتوں میں در حقیقت مال مورث کے حق میں تلف ہوا ہے، نہ کہ وارث کے حق میں، اور قیامت میں اس کے مطالبہ کا حق بھی صرف اسی کو ہوگا جس کی ملکیت تلف ہوئی، اور ملکیت اس مورث کی ہے، نہ اس کی ورثاء کی۔ اب مسئلہ کی شکل یہ ہوگی کہ اگر مال از قسم عقار و زمین ہے یا کوئی ایسی مالیت و ملکیت ہے جو اس مورث کے مرنے کے بعد قائم اور باقی ہے، تو وہ مورث کے ورثاء کی ملکیت ہے۔ غاصب کا فرض ہے کہ مورث کے ورثاء کو اسی وقت یہ مال واپس کر دے۔ اگر اس نے مورث کے ورثاء کو مال واپس نہ کیا تو قیامت کے دن یہ ورثاء اس مال کے مطالبہ کا حق رکھتے ہیں۔ جس طرح کی دنیا میں مطالبہ کے حقدار تھے، سوال کی یہ صورت اس قدر قوی ہے کہ اس سے مخلصی ناممکن ہے۔ دلیل نہایت قوی ہے۔ ہاں، البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں مطالبہ کا حق مورث کو بھی ہے اور ورثاء کو بھی۔ تمام کو مطالبہ کا حق پہنچتا ہے۔ جس طرح کہ کسی غاصب ظالم نے ایک گروہ کا مشترکہ مال غصب کر لیا، تو گروہ کے تمام افراد کو اپنے اپنے حق کے مطالبہ کا حق ہے۔ جس طرح کہ کوئی آدمی کسی ایسے وقف کا متولی بن گیا جو کئی خاندانوں پر وقف کیا گیا ہے، اس نے تمام کے حقوق ضائع کر دیے، تو قیامت کے دن یہ سب کے سب اس سے مطالبہ کا حق رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کچھ کا مطالبہ کا حق ہوگا اور کچھ کو نہیں۔ واللہ اعلم۔